پھر سے سنیں گے؟ چلو نہیں سنیں گے بولتے، دیکھو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعویذ اور گنڈے تعویذ اور گنڈے کی قسم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے معنی و مطلب کیا ہے؟ تمائم کس کی جمع ہے؟ تمائم کس کی جمع ہے؟ عبدالرحمن کس کی جمع ہے؟ تمیمہ کی جمع کیا ہے؟ تمیمہ کی جمع کیا ہے؟ ہاں، تمائم. تمیمہ کی جمع کیا ہے؟ تمائم. کسے کہتے ہیں؟ تعویذ اور گنڈے وغیرہ کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمائم یا تمیمہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کو باندھا جانے والا دھاگا یا تعویذ، گنڈا یا تعویذ. کبھی اسے بڑے مردوں کو اور بڑی عورتوں کو بھی باندھا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے بتایا آپ کو کہ صرف نظر بد کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بہت سے لوگ شفا کے لیے، بہت سے لوگ مصیبتوں سے بچنے کے لیے، بہت سے لوگ رزق کے لیے، بہت سے لوگ دوسری قسم کے معاملات کو انجام دینے کے لیے تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں. اب اس کی کچھ شکلیں ہیں اس کی. دو شکلیں ہیں. کتنی شکلیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں تعویذ کی. 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں قرآن کی آیتیں لکھ دی جائے. کوئی پرچہ لیا جائے چھوٹا سا، اس میں قرآن کی آیتیں، اللہ کے اسماء و صفات لکھ دیے جائے، ہے نا؟ کیا ہے قرآن کی آیت؟ کون سی آیت لکھیں گے؟ ہاں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ یا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے نا؟ یا رزق کی تعویذ ہے تو رزق والی آیتیں لکھ دیے، ہے نا؟ اور مصیبت سے بچنے والی تعویذ ہے تو اس میں ویسی آیتیں لکھ دیے ڈھونڈ کے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے قرآن کی آیتوں سے کسی نے تعویذ بنا دیا. یا اللہ کے اسماء و صفات، یا کس سے؟ اللہ کے اسماء و صفات سے بنا دیا ہو. اب کہتے ہیں کہ آدمی اسے طلب شفا کے لیے لٹکائے. اس کے لٹکانے کے حکم کے سلسلے میں اہل علم کے 2 قول ہیں. کتنے ہیں؟ 2 ہے نا؟ یہ 4 تھا، یہ 2 ہے. کتنے قول ہیں؟ 2. پہلا قول دیکھو، پوری مکمل بات سنیں گے تب سمجھ میں آئے گی بات، ہے نا؟ نہیں تو پتہ چلا بولے قرآن کے تعویذ لٹکانے کو جائز قرار دے دیے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے پوری بات سنو. دیکھو کہتے ہیں پہلا قول ہے جواز کا، کہ جائز ہے. کس کا قول ہے؟ جواز کا. جواز یعنی جائز ہے. یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس کا ظاہر یہی ہے. ایک روایت میں ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے، اور تمائم لٹکانے سے ممانعت پر وارد حدیث کو ان تمائم پر محمول کیا ہے جن میں شرک ہو. تو پہلا قول کیا ہے؟ کہ جائز ہے، قرآن کی تعویذ لٹکا سکتے ہیں. پہلا قول کیا ہے؟ کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا قول بھی پڑھو، پھر اس کے بعد دونوں کی وضاحت دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول ہے اس سے منع ہے، اس سے بھی منع ہے، اس سے بھی منع ہے. دوسرا والا تو منع ہے ہی، اور قرآن والے میں اختلاف ہے نا. اختلاف کس میں ہے؟ قرآن کی تعویذ لٹکانے میں. قرآن کے علاوہ اگر کسی دوسری شکلوں سے تعویذ بنائی جا رہی ہے تو وہ تو قطعاً جائز نہیں، وہ قطعاً جائز نہیں ہے. قرآن کی آیتوں سے بنائے جانے والے تعویذ کے سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے بھی منع ہے، اس سے بھی منع ہے. یہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا قول ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عقیم کے قول کا ظاہر یہی ہے. تابعین کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے، جن میں اصحاب ابن مسعود یعنی
عبداللہ ابن مسعود کے ساتھی یا عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں احمد ہے جسے ان کے بہت سے اصحاب نے اختیار کیا. احمد یعنی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے. اور متاخرین نے اس پر قطعیت کا اظہار کیا ہے. اس پر کیا کیا ہے؟ قطعیت کا، یعنی سختی کے ساتھ کہ بھائی جائز نہیں، قرآن والے تعویذ جائز نہیں ہے. اور ابن مسعود سے مروی ہے، اس روایت سے حجت پکڑا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور تولا، مرد کو عورت سے جدا کرنے والا عمل، مرد کو عورت اور عورت کو مرد کی نظر میں نہیں، جدا نہیں، سوری، محبوب بنانے والا عمل. کیا بنانے والا؟ تولا کسے کہتے ہیں؟ تولا ایسی تعویذ یا ایسا گنڈا یا ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ مرد اور عورت کے بیچ میں محبت پیدا کر دی جائے، ہے نا. اور عورت اور مرد کے بیچ میں محبت پیدا کر دی جائے، یعنی ایک ہی بات ہے. مرد کو دیا جائے تو مرد کس سے محبت کرنے لگے گا؟ عورت سے. عورت کو دیا جائے تو مرد سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تولا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، یہ سب شرک ہے. اب دیکھو دو الگ الگ قول پتہ چلے. پہلا قول کیا ہے؟ جلدی پہلا قول جواز کا، جائز کا، کہ قرآن اور اللہ کے اسماء و صفات سے بنائے گئے تعویذات کا لٹکانا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا قول کیا ہے؟ کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، جس میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت شامل ہے، اور متابعین میں سے بھی اور متاخرین میں سے بھی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے تابعین اس میں موجود ہے جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی تعویذات کا لٹکانا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب منع والا قول جو ہے جس میں منع کیا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے، قرآن کی تعویذ بھی لٹکانا جائز نہیں ہے، تو صحیح کون سا ہے دونوں میں سے؟ دوسرا والا قول، یعنی جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن کی تعویذات لٹکانا بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اچھا، نبی کے زمانے میں لوگ بیمار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی کے زمانے میں مصیبتیں آئی نہیں آئی؟ لوگوں کے اوپر آئی، پریشان حالی آئی، رزق کی تنگی آئی، دیگر مصائب آئے. کبھی رسول اللہ نے قرآن کے کسی آیت سے تعویذ بنا کر کسی صحابی کو دیا کہ یہ لٹکا لو، مصیبت ختم ہو جائے گی، شفا مل جائے گی، پریشانیاں حل ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ کبھی اللہ کے نبی نے دیا؟ نہیں دیا. قرآن موجود تھا نا، تھا کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا ہوتا تو جائز ہوتا. سمجھ آئی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس قسم کا تعویذ بنا کے دیا ہوتا تو اس سے دلیل لی جا سکتی تھی کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن نبی نے نہیں دیا. اچھا، نبی کے بعد صحابہ، نبی کے شاگرد کون؟ صحابہ. نبی کے ساتھی، نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کون؟ صحابہ. چنانچہ صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا، ہے نا، صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اب یہ کہنا بعض صحابہ سے جن کو دلیل بنا کر تعویذ لکھنے والے لوگ دلیل مانتے، جیسے عبداللہ بن عمرو وغیرہ کی جو حدیثیں ملتی ہیں، وہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کچھ قرآن کی آیتیں یا کچھ دعائیں، تختی ہوتی ہے نا، سلیٹ دیکھے، تعویذ اتنی بڑی ہوتی ہے کیا؟
اتنی بڑی تختی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تعویذ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے نا. کپڑے میں اس میں بھی کیا وہ اندر موم وغیرہ ہوتا ہے سب, اس میں باندھ کر اندر چھپا کر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور سلیٹ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کم سے کم اتنی بڑی تو ہوتی ہے نا, ایسی. انہوں نے کیا کیا, کچھ قرآن کی آیتوں کو لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا. کس لیے؟ یاد کرنے کے لیے, تاکہ بچے اس کو یاد کریں. کیونکہ اس زمانے میں باضابطہ مصحف کی شکل میں لوگوں کے پاس اتنے قرآن موجود نہیں ہوا کرتے, تو بچوں کو زیادہ اب دیکھیں کسی اب آج بھی دیکھیں نا آپ, سوڈان وغیرہ جو شمالیہ کیا کہتے ہیں, کالے لوگوں کے علاقے, ادھر سوڈان, افریقہ, شمالیہ ہے نا, یہاں پہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تختیوں کے اوپر وہ قرآن پڑھ گئے ہے نا. لیکن حبشی قسم کے لوگ ہیں, لیکن آپ دیکھیں ان کا قرآن سے لگاؤ دیکھیں, تختیوں کے اوپر کئی ان کی ویڈیوز آئی, کچے ان کے لکڑیوں کے وہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں, اور اس کے اندر بیٹھ کر تختیوں میں بہترین انداز سے بچے قرآن پڑھ گئے. اور ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہم نہیں پڑھ گئے ہے نا. تو عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن بہرحال ایک صحابی نے ایسا کیا. انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کے گلوں میں تختیاں ڈال دی. کس لیے؟ یاد کرنے کے لیے. اچھا, اس پہ بھی دوسرے صحاباؤں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یاد کرانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. اگر اس کو کوئی دلیل مانے تو اتنا ہی جائز ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ اگر قرآن اویلیبل نہیں ہے تو بچوں کو یاد کرانے کے لیے اس طریقے سے ہم دے سکتے ہیں. جیسے ابھی آج کے دور میں کیا کرتے ہیں ہم, رمضان میں دیکھتے نا آپ, چھوٹے چھوٹے پمپلیٹ اتنی بڑی بڑی سے وہ نکلتے کارڈ, اس کے اندر دعائیں وغیرہ لکھی ہوتی ہے نا. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کارڈ نکلتے جس میں نماز کے بعد کے اذکار, صبح شام کے اذکار, ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ جن کو یاد نہیں ہے وہ جیب میں رکھ لے, جب پڑھنا ہے پڑھ لے اور بعد میں واپس جیب میں رکھ لے. لیکن اس میں احتیاط یہ کرنا ہے کہ واش روم وغیرہ میں جائے تو اس کو لے کے نہ جائے, ہے نا. تو اب یہاں پہ اگر تعویذ قرآن کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں لٹکانا جائز ہوتا تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں کیا جاتا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا نا ایسا عمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل نہیں تھا, جس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ اچھا, دوسری چیز کہتے ہیں کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ایسا ہے کہ الا القرآن, سوائے قرآن کے, من تعلق تمیمۃ الا القرآن فقد اشرک, ایسا ہے حدیث میں کہ جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا سوائے قرآن کے اس نے شرک کیا. یعنی قرآن کا تمیمہ لٹکایا جا سکتا ہے, ایسا ہے کسی حدیث میں. مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے, عام ہے ہر تعویذ کے لیے. کیسی ہے؟ جام نہیں ہے, کیا ہے؟ عام ہے. موسم آنے والا ہے آم کا, ہے نا یوسف؟ ہاں عبداللہ, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کون سا آم؟ ہاں کون سا آم مشہور والا؟ لنگڑا؟ تو کون سا آم ہے جلدی بتاؤ یہاں پہ. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, عام ہے, یہ مطلق ہے. یار تمہارے بازو میں اگر کوئی بیٹھ جائے نا اس کو بھی سنے نہ آیا ہوا ہے. ہاں یوسف, کون سا عام ہے؟ کامن بات کہی گئی ہے, ٹھیک ہے, کامن بات سب کے لیے. اس میں کوئی الگ تعویذ تخصیص کے ساتھ بیان. اب مثال کے طور پہ کوئی کہے لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, اتنا کہہ کے رک جائے, چلے گا؟
نہیں چلے گا نا. کیوں؟ کیونکہ اتنا کہنے پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ معبود کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب کہے گا الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ جن معبودوں کی نفی کر رہا ہے وہ معبود باطل ہے، اور جس کا اثبات کر رہا ہے وہ معبود برحق ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر نبی کہتے کہ لا من تعلق تمیمتن الا القرآن فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ لٹکایا سوائے قرآن کے اس نے شرک کیا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنے تمیمہ قرآن کے علاوہ ہے وہ سب شرک ہے. اگر قرآن کا تعویذ کوئی لٹکائے تو وہ جائز ہے، ایسا کہتے ہیں نا. لیکن نبی نے کیا کہا؟ من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئی سمجھ میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو وارد نہیں، حدیث میں وارد ہوئی ہے، حدیث میں جو نہیں بیان کی، نہیں سمجھ گئے نا، منع کیا گیا، رسول اللہ نے منع کیا نا حدیث میں تعویذ لٹکانے سے. تو نبی نے جو منع کیا ہے یہ منع کس اعتبار سے ہے؟ اس میں کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے، کوئی خاص الگ سے کسی تعویذ کو مخصوص نہیں کیا گیا کہ یہ والا پہن سکتے یہ والے نہیں پہن سکتے. تخصیص نہیں ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ تخصیص نہیں ہے. اگر تخصیص ہوتی تو جائز ہوتا، اس کا مطلب ہے تخصیص نہیں ہے تو جائز. بولو نا، تم لوگ سمجھتے نہیں کیا؟ نہیں ہے. ہاں اچھا، دوسرا قول، دوسری چیز کہتے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ صد ذریعہ اس لیے کہ غیر مباح کے لٹکانے تک کے لیے جاتا ہے. کیا ہے کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ لٹکانے تک لے جاتا ہے، غیر مباح کے لٹکان. اچھا، یعنی 100%، 100% جو یہ چیز ہے نا لٹکانے والی، یہ ایسی چیز کو لٹکانے کے، یعنی جو غیر مباح ہے، جائز نہیں ہے، اس کو لٹکانے تک لے جاتا ہے. یعنی ایک ایسے عمل کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے جو بہترین زمانوں کے اندر موجود نہیں ہے. کون سے بہترین زمانے؟ ہاں کیا حدیث ہے؟ پڑھ کے بتاؤ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ، اس کے بعد میرے بعد والوں کا زمانہ. 2 زمانے رسول اللہ نے بیان کیا اپنے بعد. ٹھیک ہے؟ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ بہترین زمانوں کے اندر یہ عمل نہیں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہمیں یہ عمل کہاں لے جائے گا؟ یہ سیدھا راستہ، یہ عمل کہاں لے جائے گا؟ الٹے راستے پہ لے جائے گا، جہنم کے راستے پہ لے جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو معلوم پڑا کہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اچھا، تیسری چیز، لٹکانے والا بچوں میں سے قرآن وغیرہ، لٹکانے والا خصوصاً جب بچوں میں سے ہو، قرآن وغیرہ لٹکا کر قضائے حاجت اور استنجا وغیرہ کی حالت میں اس کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے. بڑے بھی کرتے، بچوں کیا، جو تعویذ باندھے ہوئے اتار کے جاتے تعویذ، دیکھ لو آپ. بس وہ 1-2 دن اگر ہاں مولوی صاحب نے بولے ہیں دیکھو اس میں قرآن کی آیت لگی ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن وہ احتیاط کر لے، باقی زندگی وقت تعویذ پہن رہا ہے، تھوڑی نا نکال کے جا گا. اب یہاں باندھا ہے تو کھولے گا کیسے؟ پہلے تو یہی مسئلہ ہے. اس کو باندھنے کے لیے ایک جھن لگتا ہے، کھولنے کے لیے ایک جھن لگتا ہے. یہاں اگر باندھا ہے تو یہاں باندھا ہے تب بھی گٹھان بندھی ہوئی ہوتی ہے نا. تو کوئی کھول کے جاتے نہیں ہیں، بڑے ہو چاہے بچے ہو. ٹھیک ہے؟ اب قرآن کی آیت اگر لکھی ہے تو کہاں لے کے جا گا اس کو؟ دوسرا اٹھا کے قرآن جلا دے تو ہم بڑے غصہ ہو گئے، ہے نا. دوسرے اٹھا کے اس کو واش روم میں ڈال دے تو ہم غصہ، ہم خود لے جا کے واش روم میں ڈال رہے تو ہم واش روم میں لے کے نہیں جا کے قرآن کو، ٹوائلٹ وغیرہ میں گندی جگہوں پہ، ناپاک جگہوں پہ. تو یہ سمجھے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھے، ایک مسئلہ اور آ سکتا ہے
اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی موبائل میں بھی تو قرآن ہوتا ہے، ہوتا نا؟ تو موبائل بھی نہیں لے کے جا سکتے. موبائل میں اگر آپ کی اسکرین پہ کھلا ہوا ہے تو آپ نہیں لے جا سکتے. اندر ہے تو اس کا حکم حافظ کی طرح ہے. حافظ کے دماغ میں قرآن ہے تو حافظ واش روم نہیں جائے گا. حافظ صاحب کے دماغ میں اگر قرآن ہے تو واش روم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا. تو کیا بولیں گے آپ؟ قرآن لے کے جا گئے ہو، دماغ باہر رکھ کے جاؤ، بول سکتے؟ وہ میموری میں ہے نا. تو موبائل کی میموری کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسکرین پہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. یا وہ جو ایپ کھلے ہوئے ہوتے پیچھے چلے جاتے کھل کے، ہے نا، اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو بند کر دے مکمل طریقے سے. اور اگر اس کے بعد آپ جا رہے ہیں، اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، قرآن کی آیتیں رنگ ٹون پہ نہ لگائے، وہ بھی بچتی ہے وہاں. اور نہیں بھی بجے تو بعض اوقات ہم ایسی جگہ پہ فون اٹھا لیتے جہاں معنی بدل جاتا ہے. معنی مطلب پہلی بات جائز ہی نہیں ہے، وہ رنگ ٹون وغیرہ پہ لگانے کے لیے نہیں ہے قرآن. ٹھیک ہے؟ تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ موبائل کا حکم الگ ہے. اس کا حکم کس کے اعتبار سے ہے؟ میموری کے اعتبار سے، کیونکہ وہ انٹرنل میموری میں ہے نا. بولتے ہیں نا انٹرنل میموری اسٹوریج، اس میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کھلا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ میموری نہیں ہے نا، یہ تو باہر لٹک رہا ہے، سمجھے؟ اور یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ لے جانا آپ قرآن کی توہین کر گئے، قرآن کی توہین کر گئے. تو یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ لٹکانے والا خصوصاً جب بچے میں سے ہو تو قرآن وغیرہ لٹکا کر قضائے حاجت اور استنجا وغیرہ کی حالت میں اس کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے. تو بچہ ہی نہیں بلکہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اور بڑوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ تینوں وجوہات کی بنا پہ جائز نہیں ہے، چاہے تعویذ قرآن کا ہو چاہے غیر قرآن کا ہو، یعنی قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ہو، وہ تو جائز ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کے سلسلے میں جو اختلاف ہے اس میں بھی یہ بات معلوم پڑ گئی کہ قرآن کی آیتوں کا تعویذ یا اللہ کے اسماء و صفات کا تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیسے سمجھائیں گے دلیل؟ ہاں، کوئی کہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کی آیتوں کا تعویذ نہیں لٹکا سکتے؟ کیا کہیں گے؟ جلدی 3 باتیں ہیں، فٹافٹ بتا دو. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق تمیمۃ الا القرآن فقد اشرک. ابھی سمجھایا میں نے. پہلی، ہاں، شرک کیا. تو اب کون سا تعویذ لٹکایا؟ کوئی کہے نہیں ہم تو قرآن والا لٹکا گئے، تو کیا حرج ہے؟ تو ہم کیا سمجھائیں گے اس کو؟ ہاں، تخصیص نہیں ہے قرآن کی، قرآن والا بھی حدیث میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے عام بات کہی ہے، کامن بات کہی ہے تمام تعویذات کے لیے. رسول اللہ نے الگ سے قرآن کے تعویذ کے لیے جائز ہونے کی تخصیص بیان نہیں کی. چنانچہ ہم کہیں گے کہ سب حرام ہے، سب ناجائز ہے. پہلی دلیل، پہلی وضاحت. دوسری، بہترین زمانوں کے اندر یہ نہیں پایا گیا، اور اس کے لٹکانے سے ہم دوسرے راستے پہ، غیر مباح راستے پہ جا سکتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اس سے بچیں گے. تیسری چیز، ہاں، کوئی بھی اس کو لٹکا کے بیت الخلا وغیرہ میں جاتے ہیں، ناپاک جگہ پہ جاتے ہیں، تو اس کی توہین ہوتی ہے. تو یہ 3 وجوہات کی بنا پہ قرآن کا تعویذ لٹکانا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب بتا دو تینوں جلدی. اب تو بتا دیا نا میں نے. کون بتائے گا؟ جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ. ہاں، ذوق سے بولو. ہاں ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر. چلو، دوسری قسم جسے لوگوں کو
باندھا جاتا ہے جیسے کیا ہے یہ ٹھیکرے چھوٹے چھوٹے باندھتے نا، دیکھے آپ نے، تانبے کے ہوتے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. خاص طور سے مذاق جہاں ہوتی ہے نا، وہاں جاؤ، وہاں مل جائیں گے آپ کو. تانبے کے ہوتے، اس کے اندر ڈال دیتے کپڑا، اس کو بازو سے دھاگا نکالتے ہیں، پھر اس کو گلے میں لٹکا دیتے، ہے نا. اور وہی تانبے کے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یا علی، یا فلانے، ہے نا، ایسا مدد وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو کہہ گئے کہ جیسے لوگوں کو جسے لوگوں کو باندھا جاتا ہے جیسے ٹھیکرے، ہڈیاں، سیپ، دھاگے، جوتیاں، کیلے، شیاطین اور جن کے نام اور طلسم وغیرہ، یہ قطعاً حرام ہے اور یہ شرک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی آیات کے علاوہ کا باندھنا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو جس چیز کو لٹکاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. دیکھیں اب اس کو سمجھے، کتنی چیزیں ہیں. ٹھیکریا، وہ جو بتایا میں نے ابھی آپ کو، اس کے بعد ہڈیاں گھوڑے کے نال لا کے لگاتے تھے نا دروازوں پہ، تعویذ ہی ہے نا، وہ بھی باڈی پہ نہیں لٹکا گا، گھر پہ لٹکا گا، عقیدہ تو ہے، ٹھیک ہے. سیپ بھی لٹکاتے گلے میں، سیپ وہ جو سمندر میں سے نکلتی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے لوگ، ہے نا. اور جوتیاں، دھاگے تو دیکھتے ہی آپ. جوتیاں کہاں لٹکاتے؟ گاڑیوں کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے، دیکھنا بنگلوں کے اوپر بھی لٹکاتے، ہے نا. ہاں، ناخون وغیرہ بھی لٹکاتے گلے میں، ہے نا. الو کے ناخون بھی لٹکاتے، گھوڑے کی نال، ہے نا. اور یہاں کیا کہ جوتیاں، عام طور پر ٹرک کے پیچھے آپ کو دیکھنا جوتیاں دکھے گی، ہے نا. بری نظر والے تیرا منہ کالا اور جوتی لٹکتی رہے گی. ہاں، منہ کالا لے جوتی، یہی مطلب ہوگا نا، اور کیا ہوگا، ہے نا. یعنی اگر بری نظر سے دیکھا تو جوتی پڑے گی، ایسا ہے نا. اچھا، وہ کھیلے جو، اب دیکھو اب سوچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں اگر تھی بھی، پہلے تو تھی نہیں، اگر تھی بھی تو کس لیے استعمال ہوتی تھی؟ یہی سب کاموں کے لیے نا، کرسی بنا لیے، یہ بنا لیے، یہاں ٹھوک دیے، وہاں ٹھوک دیے، اس چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھی. کبھی صحابہ نے یہ سب چیزوں سے یہ سب کام کیے جو آج ہمارے یہاں مسلمان کر رہے ہیں. 4 کھیل لائیے، مولوی صاحب اس پہ پڑھ کے دیں گے، گھر کے 4 کونوں میں اس کو گاڑ دیجئے، بندش ہو گئی. اب کوئی نہیں آئے گا، اندر ڈی جے بجاؤ، بڑی فلمیں چلاؤ، سب کرو، کوئی شیطان نہیں آئے گا. شیطان آلریڈی اندر ہے. اب باندھ کے شیطان بھاگ نہیں نکلے گا، اب اندر ہی ہے، سمجھے. اب یہ معاملہ ہے. پہلے تو امید تھی کہ نکال دیا جائے، اب تو ایسا ہو گیا کہ شیطان بولتا ہے بڑھیا ہے، تو نے تو شرک کر لیا، اب ٹینشن نہیں ہے، میں یہاں، تو ناچ میں دیکھتا ہوں. وہ دیکھتے ہیں ناچنے والی آتی ہے اور بیٹھتے دیکھنے والے، ہے نا. تو ناچ گھر میں اور میں تماشا دیکھتا ہوں، ویسا قصہ ہے. سمجھ آئی بات؟ تو کہہ گئے کھیلے اور شیاطین اور جن کے نام، شیاطین اور جن کے نام. تعویذات کو کھول کے دیکھو آپ، کبھی کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں. جو تعویذ لوگ پہنتے ہیں نا، اس کو کبھی کھول کے دیکھو. یا حامان، یا فرعون، یا شداد، ہاں ایسے نام بھی لکھے رہتے اس میں. ابلیس تک لکھا رہتا ہے. یا ابلیس، کس سے دعا، کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ آپ کے گلے میں لٹکا کے کس کا غلام بنایا جا رہا آپ؟